نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جیسے بخاری شریف میں ہے کہ بعد تشریف لائے تو دیکھا کہ دو صحابہ جو ہیں وہ آپس میں کسی بات پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور بعض روایت میں کہ وہ تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں آیا تھا تاکہ تمہیں بتا دوں کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہوگی، اور جو میں کہہ دیتا قیامت تک اسی رات میں رہتی، لیکن چونکہ میں نے تقدیر پر گفتگو کرنے سے منع کیا ہے اور تم اس میں گفتگو کر رہے ہو، لہٰذا اب اس کو ڈھونڈتے رہو۔ دیکھیے، جن باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان میں پڑھنا، بحث کرنا، یہ میں اور آپ نہیں، صحابہ اگر گفتگو کریں تو اس کا جو ہے خمیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج ہماری عادت ہے کہ جس چیز کا علم نہیں اس میں بالخصوص ہم ضرور دخل اندازی کرتے ہیں، اور خاص کر دین کے معاملے میں ہر شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں، میں بات نہیں کر سکتا۔ یہ کیا کچھ لوگوں نے ان باتوں کو کچھ لوگوں کے ساتھ خاص کر دیا؟ بھئی قرآن کائنات کے لیے ہے تو کائنات ہی اس کو سمجھے گی، کائنات ہی اس کو پڑھے گی، اس کو خاص کسی آدمی کے ساتھ کیسے خاص کیا جا سکتا ہے؟ آج کل ہر آدمی پڑھا ہوا ان پڑھ، حتیٰ کہ جاہل، وہ قرآن کا مفسر بنا ہوا ہے، حدیث کا محدث بنا ہوا ہے، ترجمہ پڑھ کے انٹرنیٹ سے دیکھ کے ہر آدمی جو ہے عالم بنا ہوا ہے۔ اگر یہ ایسا ہی ہوتا تو رب کریم یہ نہ ارشاد فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو۔ تو یہ معاملات جو ہیں ایسے کہنا کہ نہیں جی ہر ایک کا کام ہے، ہر ایک چلے، یہ اتنی افضل رات ہے، لیکن ایک رات میں اس کو خاص نہیں کیا گیا حکمت خداوندی کی تحت۔ قرآن میں اس کا ابھی جیسے ذکر ہے، کئی لوگ کہتے ہیں لو جی یہ اگر معراج کی رات اتنی افضل ہوتی تو اختلاف کیوں ہوتا؟ اگر میلاد کی رات اتنی افضل ہوتی تو اختلاف کیوں ہوتا؟ کوئی 12 کہہ رہا ہے، کوئی 9 کہہ رہا ہے، کوئی اور کہہ رہا ہے۔ تو یعنی یہ تاثر دینے کی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کوئی افضلیت نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر امت میں منائی جاتی ہوتی اور امت میں اس کے اوپر اجماع ہوتا کہ یہ بڑی برکت والی راتیں ہیں تو یقیناً وہ ایک رات مختص ہوتی، لیکن امت کا اختلاف ہے، اس کا مطلب یہ کہ امت کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیا اس کی بھی اہمیت نہیں ہے لیلۃ القدر کی؟ لیکن اس میں اختلاف ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، تابعین میں اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈو۔ اب تاک راتیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، تو علماء میں اختلاف پڑ گیا کہ کون سی رات ہے۔ کسی نے کہا 21ویں ہے، کسی نے کہا 23ویں ہے، کسی نے کہا 25ویں ہے، کسی نے کہا 27ویں ہے، اور 27 پہ اکثر علماء کا جو ہے اتفاق ہے، اکثریت علماء کی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء مفسرین، محدثین کہتے ہیں، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود، حضرت کعب، یہ سب کہتے ہیں کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پھرتی رہتی ہے، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں۔ تو اس لیے اتنی افضل رات۔ اور دوسرا جو ایک عام طور پہ آپ سنتے ہیں، جب بھی میلاد النبی کا واقعہ آتا ہے، موقع آتا ہے، یا معراج النبی کا آتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اگر اتنی اہم رات ہوتی تو اس میں کوئی نہ کوئی عبادت تو ہوتی نا۔ 12 ربیع الاول کے دن تو اللہ نے اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں رکھی، حالانکہ عیدین میں رکھی ہے 2 رکعت، تو اگر یہ بھی عید ہے اور یہ بھی افضل ہے، اس میں بھی رکھنی چاہیے تھی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے، 1000 مہینوں کے دنوں سے، 1000 مہینوں کے دنوں سے یہ افضل ہے، اس کی بات تو کون سی عبادت ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ہو کہ یہ عبادت افضل ہے، یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن کون سی عبادت اس میں کرنی؟ ذکر کرنا؟ ہاں کہتے ہاں بھی ٹھیک، ذکر کرو، دوسرے پورے راتوں کے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ نفل پڑھنا؟ ہاں بھی نفل پڑھو، یہ 1000 مہینوں کے نوافل سے افضل ہے۔ قرأت قرآن کرنا؟ ہاں قرآن پڑھو، یہ 1000 مہینوں کی راتوں دنوں سے افضل ہے۔ یعنی کوئی ایک عبادت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کے حکم سے یا خود اس میں مختص نہیں کی۔
اگر وہاں مختص نہ کریں امت پہ کرم کرتے ہوئے میلاد کی رات تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کا مطلب اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، ورنہ عبادت ہوتی، کوئی خاص ذکر ہوتا۔ تو یہاں بھی تو کوئی خاص ذکر، کوئی خاص صورت پڑھنا، کوئی خاص جو ہے نوافل پڑھنا، کوئی تعداد، کتنا صدقہ دیں، کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کی اہمیت کم ہو گئی؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اپنی امت پہ مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہیں، کریم ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ میری امت کے اوپر نماز جو یا عبادت یا کوئی چیز ضروری قرار دے دی جائے اور وہ اس میں پورا نہ کر سکیں تو پکڑے جائیں۔ دیکھیے ہمارے نزدیک عیدین کی نماز بھی فرض نہیں ہے، واجب اگرچہ بعض علماء کے نزدیک فرض ہے، کہ خوشی کا دن ہے لیکن کسی وجہ سے رہ سکتی ہے، اتنی خوشی کے دن میں اگر رہ گئی تو اس کو فرض چھوڑنے کا گناہ ہوگا، عذاب ہوگا۔ اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت تھوڑی عبادت کرے اور اجر زیادہ پا لے، اور اگر کمی کوتاہی غلطی ہو جائے تو رب پکڑے نہ ان کو۔ یہ ان کا کرم ہے، لیکن ہم نے اس کو دوسری طرف لے گئے، ہم نے راتوں کے جو ہے وہ فضیلت سے انکار کر دیا۔